السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور علمہ سکھایا، ٹاٹ، آدم علیہ السلام کو اسماء نام، اسم کی جمع ہے یہ، کلہا سب کے سب، سارے، آل، ثم پھر، عرض پیش کیا، پریزنٹڈ، ہم انہیں یعنی ان چیزوں کو، علا پر، ملائکہ فرشتے، وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھائے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، ثم عرضہم علی الملائکہ پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو، فقال تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پس فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء نام، ہؤلاء ان چیزوں کے، ہؤلاء یہ سب، دیز یا دوز، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قالو وہ بولے، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، لنا فارس، الا مگر، سوائے، ما علمتنا جو سکھا دیا آپ نے ہمیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا وہ بولے پاک ہے آپ، اے اللہ ہر عیب سے پاک ذات تو بس آپ ہی ہیں، لا علم لنا نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں دے دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی ہیں بڑے جاننے والے، حکمت والے، یعنی حکمت اور علم تو بس اس کے حقیقی مالک آپ ہی ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ کل ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں اور آپ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اب آج کی دو آیات کریمہ جو ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس کا عملی مظاہرہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے علمی مقام کو ظاہر کیا، علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو ان کے سامنے رکھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ نہیں ہے کہ چھپا کے الگ سے کر کے انہیں سکھائے گئے، علماء نے اس کو دو طریقے سے سمجھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ فطرتاً انسان کے اندر یا فرشتوں کے علاوہ جو بھی
چیزیں ہیں جن کو ضرورت پیش آتی ہے، ان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے اور وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے انسان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ دودھ چوسنا ہے، دودھ کی اس کو ضرورت ہے۔ یا اسی طرح کسی بطخ کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیرنا جانتا ہے، اسے فطرتاً اس کے اندر یہ چیز رکھی گئی اللہ نے کہ وہ سیکھ لیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میری ضرورت ہے۔ اور فرشتوں میں ایسی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ان کو بالکل ضرورتوں سے پاک رکھا ہے، لہذا وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک طریقہ تو وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اندر چونکہ یہ صلاحیت رکھی ہوئی تھی کہ ان کو جو چیزیں پیش آئیں گی وہ ان سب چیزوں کے نام رکھ کے ہی انہیں پھر آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور اپنی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ مثلا انسان ہے، اسے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، تو اب اس کیفیت کا اس نے نام رکھا کہ بھوک۔ پھر ایک کیفیت ہے اس پہ آتی کہ اسے پینے کو ضرورت پیش آتی ہے کہ پینا چاہتا ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کو پینے کو ملے کچھ، تو اس نے اس کا نام رکھا کہ یہ پیاس ہے۔ تو انسان سب چیزوں کے نام رکھ کے ہی ان چیزوں کا اظہار بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کے اپنے دل و دماغ میں بٹھاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں چونکہ یہ صلاحیت رکھی تھی تو انہوں نے تو چیزوں کے نام سمجھ لیے۔ فرشتوں میں نہ انہیں بھوک کا پتہ نہ انہیں پیاس کا پتہ، تو انہیں جب وہ بھوک پیاس لگتی نہیں تو چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ اب انسان کو بھوک لگی تو اس نے اس بھوک کو مٹانے کے لیے جو استعمال کرے گا پیالہ یا کوئی برتن ہنڈیا، یا پیاس کو بجھانے کے لیے جو گلاس یا جگ استعمال کرے گا، تو اس کا بھی اس نے نام رکھ لیا کہ یہ چیز ہے، اور اس کا یہ نام اللہ نے اسے صلاحیت دی کہ یہ اس کا نام رکھو، اس نے نام رکھ کے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جس کو پیاس ہی نہیں لگتی اس کو کیا پتا کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، یا پیاس مٹانے کے لیے جو برتن ہے یہ برتن کیا ہوتا ہے اور برتن کا نام کیا ہوتا ہے، تو ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ اور دوسری طریقے سے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو سب کو، لیکن فرشتے سیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیں، جیسے ایک بینا آنکھوں والا انسان ہو اور ایک نابینا ہو۔ اب ان دونوں کو آپ کچھ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے اس پہ رنگ جو ہے نیلا رنگ ہے، اس طرح کی کوئی چیز چاہیے وہ لے آؤ، تو اب جو آنکھوں والا ہے وہ تو دیکھ لے گا رنگ کو، اور جو آنکھوں والا نہیں ہے نابینا ہے اس کو تو بس لفظ ہی سمجھ آئے۔ تو اس کو تو لفظ بھی سمجھ آ گئے کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت تھی۔ فرشتوں میں تو یہ چیزیں اللہ نے رکھی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ بس جو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں وہ اس کے متعلقہ ہی بات جانتے ہیں، جس کام پہ اللہ تعالیٰ انہیں لگا دیں۔ تو اسی لیے فوراً پھر انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بھئی تم ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم سے اعلیٰ افضل کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوگی اور زمین کی خلافت کے تم حقدار ہو، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ ذرا، تاکہ ظاہر ہو کہ تم میں یہ صلاحیت ہے کہ ان چیزوں کو سیکھ سکو۔ تو انہوں نے چونکہ اعتراض کے لیے سوال نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے عاجزی کا اظہار کیا، فوراً کہا اللہ پاک تو بس آپ ایک ہی ذات ہے، سبحانک، پاک ہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم تو تیرے بندے مخلوق ہے تیری، لا ہمارے پاس تو صلاحیت ہی نہیں، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاں بے شک انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی کی ذات ہے سب سے زیادہ علم والی اور حکمت والی، یعنی علم اور حکمت کی حقیقی مالک تو آپ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی صلاحیت اور علمی برتری ان پر ظاہر فرمائی، اور اسی سلسلے میں اگلی آیت میں بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ کل وہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔